بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم ذکر المصنف دلائل کل من المسائل الثلاث فقال، یہ چند سطریں گزشتہ بحثی سے متعلق ہیں، پھر اس کے بعد بحث بدل جائے گی۔ یہ آپ پڑھ چکے ہیں تفصیل کے ساتھ، ملا احمد جیون علیہ رحمہ اس پوری بحث کو سمجھا چکے ہیں، لیکن متن کی جو عبارت ہے وہ یہاں پوری ہو رہی ہے۔ شروع ہوئی تھی متن کی عبارت یہاں سے وَلِذَلِكَ صَحَّ إِيقَاعُ الطَّلَاقِ بَعْدَ الْخُلَعِ، ایک مسئلہ۔ پھر دوسرا مسئلہ وَوَجَبَ مَہْرُ الْمِثْلِ بِنَفْسِ الْعَقْدِ فِي الْمُفَوَّضَةِ وَكَانَ الْمَهْرُ مُقَدَّرًا شَرْعًا غَيْرَ مُضَافٍ إِلَى الْعَبْدِ۔ یہ تین مسئلے سلسلے وار متن میں بیان کیے، پھر ان کی دلیلیں دے رہے ہیں کہ خلا کے بعد طلاق دینا صحیح ہے، مفوضہ میں نفس عقد ہی سے شوہر کے ذمہ مہر واجب ہو جاتا ہے، مہر کی اقل مقدار شارع کی جانب سے مقدر اور مقرر ہے۔ ان کی دلیلیں کیا ہیں آپ پڑھ چکے ہیں، ملا احمد جیون نے پوری تفصیل بیان کر دی ہے کہ دلیل کیا ہے، لیکن ماتن کی طرف سے ابھی کچھ نہیں آیا تھا۔ یہاں سے یہ کہتے ہیں کہ پھر مصنف نے تینوں مسائل کے دلائل بیان کیے اور فرمایا آگے متن کی عبارت عملاً بقولہ تعالی، خلا کے بعد طلاق دینا صحیح ہے، اللہ کے ارشاد فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ پر عمل کرتے ہوئے، ہے نا؟ کیسے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ پر عمل ہو رہا ہے وہ ساری تفصیلات آپ پڑھ چکے ہیں۔ وَأَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ، شوہر کے ذمہ نکاح صحیح میں نفس عقد سے مہر لازم ہو جاتا ہے، یہ عمل کرتے ہوئے اللہ کے ارشاد ان تبتغوا باموالکم پر، ٹھیک ہے؟ اور مہر کی اقل مقدار شارع کی جانب سے متعین ہے، یہ عمل کرتے ہوئے اللہ کے ارشاد قد علمنا ما فرضنا علیہم پر۔ تینوں کی دلیلیں اتنی اختصار کے ساتھ ماتن نے پیش کر دی، ان کی تفصیلات آپ پڑھ چکے ہیں۔ فقولہ، ملا احمد جیون کہتے ہیں کہ ماتن کا قول عملاً جو کہا ہے عملاً بقولہ تعالی، یہ ترتیب وار انہی مسائل کی تعلیل بیان کرنا ہے، یعنی خلا کے بعد ایقاع طلاق کی اور پھر اس کے بعد دوسرے مسئلے کی، پھر اس کے بعد تیسرے مسئلے کی، یہ تعلیل ہے ان کے قول صحا کی۔ وَلِذَلِكَ صَحَّ إِيقَاعُ الطَّلَاقِ، کیوں صحیح ہے نا؟ ان آیات کی بنیاد پر۔ کیسے؟ علی طریق اللف والنشر المرتب، لف و نشر مرتب اور لف و نشر غیر مرتب آپ دونوں اصطلاحیں پڑھ چکے ہیں۔ اگر پہلے کئی چیزیں بیان کی جائیں پھر اسی ترتیب کے ساتھ ان کا حکم یا ان سے متعلق چیزیں بیان کی جائیں تو اسے لف و نشر مرتب کہتے ہیں، اور اگر جس ترتیب سے پہلے بیان کیے ہیں بعد میں اس ترتیب میں الٹ پھیر ہو جائے تو اسے لف و نشر غیر مرتب کہتے ہیں۔ یہاں جس ترتیب سے مسائل کا بیان ہوا ہے اسی ترتیب کے مطابق ان کے دلائل کو بھی ذکر کیا گیا ہے نا، تو یہ کیا ہوگا؟ لف و نشر مرتب ہے۔
عملاً بقولہ تعالی، عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اچھا یہ ماتن کا قول عملاً یہ ان کے قول صحہ کی تعلیل ہے، اور یہ لف و نشر مرتب کے طریقے پر ہے۔ فقولہ، ماتن کا یہ کہنا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ نَاظِرٌ إِلَى الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى، یہ پہلے مسئلے کے اعتبار سے ہے، یعنی اس کی دلیل ہے، اس کی علت ہے۔ وَقَوْلُهُ تعالی ان تبتغوا باموالکم، اور اللہ کا ارشاد ان تبتغوا باموالکم ناظر الی المسألۃ الثانیہ، یہ دوسرے مسئلے کے اعتبار سے ہے۔ وقولہ قد علمنا ما فرضنا علیہم ناظر الی المسألۃ الثالثہ، اور ان کا قول اللہ عز و جل کا ارشاد قد علمنا ما فرضنا علیہم، یہ تیسرے مسئلے کے اعتبار سے ہے نا۔ ان کی وضاحت کیا ہے نا، کیسے یہ دلیلیں بن رہی ہیں، اس کے بارے میں ملا احمد جیون فرماتے ہیں وقد بینت کل ذالک بالتفصیل، ہر ایک کو پوری تفصیل کے ساتھ میں نے واضح کر دیا ہے، تحت کل مسئلۃ، ہر مسئلے کے تحت۔ اب یہاں ان کا اعادہ کیا جائے اس کی کوئی حاجت نہیں ہے، اگر آپ کے ذہن سے کچھ چیزیں محو ہیں تو آپ ان کی طرف رجوع کر لیں اور غور کر لیں۔ فتأمل، یہ بحث یہاں پوری ہو گئی۔ اب آگے ایک نئی بحث کا آغاز ہو رہا ہے۔ ثم لما فرغ المصنف عن تعریف الخاص وحکمہ وتفریعاتہ، مصنف خاص کی تعریف، اس کے حکم اور اس کی تفریعات سے جب فارغ ہو گئے، تعریف بھی کر دیا ہے نا، حکم بھی اس کا بیان کر دیا ہے، اور ساتھ ساتھ تفریعیں بھی اس کی ذکر کر دی، 3 حکم ثانی سے متعلق اور 4 حکم اول سے متعلق، 7 تفریعیں بھی حکم خاص سے متعلق انہوں نے ذکر کر دی ہیں۔ جب اسے بیان کر چکے تو ارادہ، مصنف نے چاہا کہ کچھ خاص کی اہم انواع بھی بیان کر دی جائیں، خاص سے متعلق جو کچھ اہم چیزیں ہیں، ضروری چیزیں ہیں، بنیادی چیزیں ہیں، بار بار جن کی ضرورت پڑتی رہتی ہے، ان کو بھی بیان کر دیا جائے۔ ارادہ، مصنف نے چاہا ان یبین بعض انواعہ المستعملۃ فی الشریعۃ کثیرا، کہ امر کے شریعت میں کثرت کے ساتھ استعمال ہونے والے کچھ انواع کی وضاحت کر دیں۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ کچھ انواع کی بھی وضاحت کر دیں، خاص کے کی کچھ انواع کی کچھ قسمیں جو بکثرت شریعت میں مستعمل ہیں، اور وہ دونوں جو کثرت کے ساتھ اس کی نوعیں استعمال میں ہیں، وہ الامر والنہی، وہ کیا ہے؟ امر اور نہی۔ ان دونوں کو یہ پوری تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے، اور میرا خیال ہے کہ اسی تفصیل پر بحث کا اختتام بھی ہو جائے گا، یعنی نصاب کا اختتام ہو جائے گا۔ بحثیں تو اس کے بعد بہت ساری ہیں، ہے نا۔ فقال، اس ارادے کے تحت انہوں نے فرمایا وَمِنْهُ الْأَمْرُ، اور خاص ہی کی ایک نوع امر ہے۔ امر کہتے کسے ہیں؟ وَهُوَ قَوْلُ الْقَائِلِ لِغَيْرِهِ عَلَى سَبِيلِ الْإِسْتِعْلَاءِ افعل، امر کہتے ہیں قائل کا دوسرے سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے افعال کہنا، واقع میں وہ بڑا ہے کہ نہیں ہے اس سے غرض نہیں، ہے نا۔ قائل کا اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے دوسرے سے افعال کہنا، یہ کیا ہے؟
خاص ہے. تعریف کر دی. ابھی یہ وضاحتیں اس کی آئیں گی کہ کیا ہے, کون جنس ہے, کون فصل ہے, کون خاص ہے, کیا ہے, سب ساری چیزیں آ رہی ہیں. ایک ترتیب سے آپ دیکھتے ہوئے چلیں. یہ کہتے ہیں اے من الخاص الامر, خاص کی ایک نوع کیا ہے, امر. الامر جو ہے ایک تو ما صدقہ علیہ الامر ہوتا ہے, یعنی جو امر کا مصداق ہے, جیسے اضرب, یہ بھی کیا ہے, امر ہے. انصر کیا ہے, امر ہے. افتح امر ہے. لیفعل امر ہے. متکلم ہو کہ حاضر ہو کہ غائب ہو, ہے نا, مجہول ہو کہ معروف ہو, امر ہے نا. آپ کہیں گے افعال کہا ہے اس لیے لیفعل نہیں رہے گا, ہے نا, ہوگا کہ نہیں ہوگا. افعال کہا ہے نا اس لیے حاضر ہی کا صیغہ صرف رہے گا. اس کا جواب بعد میں آ رہا ہے نا. یہ سب کو شامل ہے نا. میں جو کہہ رہا ہوں حاضر, غائب, متکلم, ہے نا, معروف, مجہول, سب کو شامل ہے. جو امر بنانے کا قاعدہ ہے, افعال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو امر بنانے کا ضابطہ ہے, اس ضابطے کے تحت جسے امر بنا لیا گیا ہو. معروف کو بنایا گیا ہو, مجہول کو بنایا گیا ہو, حاضر کو بنایا گیا ہو, غائب کو بنایا گیا ہو. فعل امر سے جو امر بنانے کا ضابطہ ہے, اس ضابطے کے تحت امر بنایا گیا تو اس کو امر کہیں گے. وہ مصداق ہے. ٹھیک ہے, جواب یہ بعد میں آ رہا ہے لیکن ہم نے یہاں اتنا کہہ دیا. تو یہاں ابھی ہمیں اتنا بتانا ہے کہ امر ایک ہے ما صدقہ علیہ الامر, جس پر امر کا صدق ہو. اضرب امر کا صدق ہو رہا ہے, انصر امر کا صدق ہو رہا ہے, افتح امر کا صدق ہو, سب امر ہے. اور ایک ہے امر یعنی الف میم را کا مجموعہ, ما صدقہ علیہ الامر نہیں. یہ اتنی باریک باریک چیزوں کو بھی جو بالکل واضح ہوں ان کو بھی بتاتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ یہاں امر سے الف میم را کا جو مجموعہ ہے وہ مراد نہیں ہے. مراد کیا ہے, ما صدقہ علیہ الامر, جو امر کا مصداق ہے, صیغہ ہے نا, اسی کے لیے ہی کہتے ہیں اے من الخاص الامر. خاص کی ایک نوع کیا ہے, امر ہے, یعنی مسمى الامر. مراد کیا ہے, ما صدقہ علیہ الامر, امر کا مسمى جس پر امر کا صدق ہو رہا ہو وہ مراد ہے. لا لفظہ, لفظ امر مراد نہیں ہے نا, اس لیے کہ وہ تو الف میم را ہے نا کہ مجموعے کو امر کہیں گے اور اس کی تعریفیں بھی کی جائے گی, ہے نا, جو بھی کی جائے معنی بتایا جائے گا. لأنہ یصدق علیہ انہ لفظ وضع لمعنی معلوم, کیونکہ جو مسمى امر ہے ما صدقہ علیہ الامر, اسی پر یہ بات صادق آتی ہے کہ وہ معنی معلوم کے لیے وضع کیا گیا ہے. یعنی معنی معلوم یعنی جو مصداق امر ہے اس کی وضع معنی معلوم کے لیے ہوئی ہے. لفظ امر ہے نا, اس کی وضع معنی معلوم کے لیے نہیں ہے نا. مصداق امر جو ہے اس کی وضع وہ خاص ہے اور اس کی وضع کس کے لیے ہوئی ہے, معنی معلوم کے لیے. وہ معنی معلوم کیا ہے کہ جس پر مسمى جس کے لیے مسمى امر کی وضع ہوئی ہے وہ طلب. وہ کیا ہے, وہ طلب علی الوجوب, وجوب کے طریقے پر طلب کرنا. تو امر جو لفظ امر ہے یہ طلب علی الوجوب, وجوب کے طریقے پر طلب کرنے کے معنی پر دلالت نہیں کرتا, بلکہ آپ امر کی کیا تعریف کرتے ہیں, جو ابھی تک آپ پڑھ کے آئے ہیں
کیا پڑھے؟ انشاء ہے ایک، ہے نا، وہ خبر ہے نہیں، جملہ انشائیہ کو انشاء طلب کے معنی میں ہے نا وہ ہوتا ہے. امر جو لفظ امر ہے وہ انشاء طلب کے لیے ہے نا، کسی فعل کو وجود دینے کے لیے. تو لأنہ یصدق علیہ، اس لیے کہ مسمى امر ما صدق علیہ الامر، میں مرجع بول رہا ہوں علیہ کا، مسمى امر ما صدق علیہ الامر پر یہ بات صادق آتی ہے کہ وہ معنی معلوم یعنی وجوب کے طریقے پر طلب کرنے کے لیے وضع کیا گیا. کوئی بھی صیغہ ہو امر کا تو وہ وجوب کے طریقے پر طلب فعل کے لیے وضع کیا گیا ہے. یہ امر کا کیا ہے؟ معنی معلوم ہے، مسمى امر کا. تو ایک بات اب تک انہوں نے بتائی ہے کہ امر سے مراد یہاں مسمى امر ہے. یہ بالکل ظاہر سی بات ہے کہ یہاں مسمى امر مراد ہے، الف میم را کا مجموعہ مراد نہیں. آگے یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے تعریف کی امر کی، تعریف کرتے ہوئے کیا کہا؟ علم. پہلے تو یہ کہا فقالا ومنہ الامر، خاص کی ایک نوع کیا ہے؟ امر ہے. پھر اس کے بعد کہا وہ ہوا قول القائل ہے. امر قائل کا کہنا ہے. میں بار بار ایک چیز آپ کو بتا چکا ہوں کہ ذات پر مصدر کا حمل درست نہیں ہے. ذات پر مصدر کا حمل یہ درست نہیں ہے. قول کیا ہے؟ مصدر ہے. ہوا کیا ہے؟ ذات پر دلالت کر رہا ہے. تو یہاں ذات پر مصدر کا حمل ہو رہا ہے، یہ درست نہیں ہے. بار بار یہ چیز آ چکی ہے، پہلے کئی مرتبہ آئی ہے. یہ کہتے ہیں یہاں قول مقول کے معنی میں ہے، مصدر اکثر ہوتا رہتا ہے کہ اس میں مفعول کے معنی میں ہو، اس لیے ذات پر مصدر کا حمل لازم نہیں آئے گا. والقول مصدر، اور یہاں قول مصدر ہے. یراد به المقول، اور اس سے مراد کیا ہے؟ اس میں مفعول مقول. لأن الامر من اقسام الالفاظ، کیونکہ امر یہ الفاظ کی قسم سے ہے. تو امر یہ از قبیل الفاظ ہے، اور خاص یہ بھی کیا ہے؟ امر چونکہ خاص کے قبیل سے ہے اور خاص الفاظ کے قبیل سے ہے، لہذا امر بھی کیا ہوگا؟ الفاظ ہی کے قبیل سے ہوگا، الفاظ ہی کی قسم وہ ہوگا. تو چونکہ وہ الفاظ کے قبیلے سے ہے، الفاظ کی قسم ہے، تو جب وہ الفاظ کی قسم ہے امر، تو اس پر مصدر کا حمل یہ درست نہیں ہوگا. اس کا انہوں نے جواب دیا کہ یہاں قول سے مقول مراد ہے، لہذا مصدر پر حمل سے کوئی خرابی لازم نہیں آئے گی. صرف انداز بدل دیا ہے، بات وہی ہے کہ وہ ذات ہے اور یہ مصدر ہے. ذات پر مصدر کا حمل صحیح نہیں ہوتا ہے، اس لیے یہاں قول کو مقول کے معنی میں لے لیا گیا ہے. اب اس کے بعد پھر تعریف کے تعلق سے یہ کہتے ہیں وہ ہوا جنس قول القائل. قول یہ جنس ہے، یشمل کل لفظ، ہر لفظ کو شامل ہے. وقوله على سبیل الاستعلاء، اور ان کا یہ کہنا کہ استعلاء کے طریقے پر اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے. اگر التماس ہو تو التماس میں کیا ہوتا ہے کہ طلب فعل مات تساوی، تساوی کے ساتھ، برابری کے ساتھ فعل کو طلب کرنا، وہاں استعلاء نہیں ہوتا ہے. دعا میں کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کی فروتنی اور عاجزی ظاہر کرتے ہوئے اللہم اغفر لی کہنا، وہاں بھی تو امر ہے، لیکن اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے، اپنے آپ کو عاجز اور کمتر سمجھتے ہوئے. تو ماتن کا جو قول ہے علی سبیل الاستعلاء، اس سے التماس اور دعا خارج ہو گئے. وبقي فيه النهي،
اور اس تعریف میں نہ ہے ابھی شامل ہے، اور وہ خارج ہو گیا، فخرج بقولہ افعال، اور وہ افعال سے خارج ہو گیا کیونکہ نہ میں بھی عدم فعل کی طلب ہوتی ہے، فعل نہ کرنے کی طلب، فعل نہ کرنے کی طلب استعلا کے طریقے پر، یعنی لا تفعال کے ذریعے سے کسی سے کوئی کام نہ کرنے کو کہنا کہ نہ کرے، اس کا بیان تو بعد میں آئے گا۔ تو اس میں نہ ابھی داخل ہے اور وہ ماتن کے قول افعال سے خارج ہو گیا۔ اچھا، والمراد بقولہ افعال، اور انہوں نے جو افعال کہا ہے اس سے مراد صرف صیغہ حاضر نہیں ہے، بلکہ کل ما کان مشتقا من المضارع علی هذه الطریقہ، ہر وہ صیغہ ہے جو فعل مضارع سے اس طریقے پر مشتق ہو، جو امر کے بنانے کا قاعدہ ہے، ضابطہ ہے، اس ضابطے کے مطابق اسے بنایا گیا۔ سواء کان حاضرا، خواہ وہ حاضر ہو، او غائبا یا غائب ہو، او متکلما یا متکلم ہو، او معروفا یا معروف ہو، یا مجہول ہو، کچھ بھی ہو جو فعل مضارع سے امر بنانے کا ضابطہ ہے، اگر اس ضابطے کی روشنی میں اس کو بنایا گیا ہے تو افعال سے وہی مراد ہے، خاص لفظ افعال مراد نہیں۔ اچھا، اب ایک چیز اس میں اور بھی ہے کہ جو ضابطے کے مطابق بنایا گیا، بغیر ضابطے کے اگر اس میں امر کا معنی پا لیا جائے، نزالے امر کے معنی میں ہے لیکن ضابطے کے مطابق بنایا گیا ہے، وہ خارج ہے نا۔ لیکن جو ضابطے کے مطابق بنایا جائے وہ داخل رہے گا، چاہے وہ حاضر ہو، غائب ہو، متکلم ہو، معروف ہو، ہے نا، کوئی بھی ہو۔ یہ بات ہو گئی۔ لیکن ایک اور یہ ایک چیز اور بتا رہے ہیں، ولیکن بشرط ان یکون المقصود منہ ایجاب الفعل، لیکن اس شرط کے ساتھ، یعنی ضابطے کے مطابق صیغہ امر سے، صیغہ مضارع سے امر کو بنایا گیا ہو، اب وہ کوئی بھی صیغہ ہو، ہے نا، وہ امر ہے نا، لیکن یہ شرط ہے کہ اس سے مقصود ایجاب فعل ہو، اس سے مقصد فعل کو واجب کرنا ہو۔ اگر اس سے مقصد ایجاب فعل نہیں ہے بلکہ زجر ہو، جیسا کہ بلاغت میں آپ نے پڑھا ہے کہ زجر کے معنی کے لیے بھی آتا ہے، توبیخ ہو یہ معنی بھی آپ نے پڑھا ہے، تحدید ہو یہ معنی بھی آپ نے پڑھا ہے، تو ہے تو وہ بھی صیغہ امر، لیکن اس کا مقصد ایجاب فعل نہیں ہے۔ اس لیے تحدید، زجر، توبیخ جو تمام صیغے امر کے ہیں وہ سب کے سب اس تعریف سے خارج ہیں، کوئی بھی اس میں داخل نہیں ہے کیونکہ ان کا مقصد ایجاب فعل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ولیکن بشرط ان یکون المقصود منہ ایجاب الفعل، لیکن یہ شرط ہے کہ اس سے اس کا مقصد فعل کو واجب کرنا ہو۔ وَيَعُدُّ الْقَائِلُ نَفْسَهُ عَالِيًا، اور کہنے والا اپنے آپ کو بڑا سمجھے، اپنے آپ کو بڑا شمار کرے، سواء کان عالیا فی الواقع اولا، حقیقت میں وہ بڑا ہو یا نہ ہو اس سے بحث نہیں۔ اگر آپ اپنے کسی ساتھی سے کہتے ہیں یار چلو بازار گھوم کے آتے ہیں، چلو بازار چلو، تو یہ بھی امر ہی ہے نا، کیا یہ ایجاب ہے کہ بازار چلنا واجب ہے؟ التماس ہے۔ وَيَعُدُّ الْقَائِلُ نَفْسَهُ عَالِيًا، اور کہنے والا اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر کے کہہ رہا ہو، خواہ وہ واقع میں ہو یا نہ ہو۔ اگر واقع میں بھی وہ بڑا ہے اور کہہ رہا ہے تو کوئی بات نہیں ہوتی، لیکن نہیں ہے اور ایسا کر رہا ہے تو کہا جاتا ہے کہ تہذیب نہیں ہے، بے ادب ہے، گستاخ۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر کوئی بڑا نہیں ہے پھر بھی کہہ رہا ہے تو بھی وہ امر ہی ہوگا، اگرچہ وہ گستاخ، بے تہذیب، بے ادب ہو۔ ولہذا یہی وجہ ہے
نصب الی سوء الادب ان لم یکن عالیا، اگر کوئی شخص واقع میں بڑا نہیں ہے پھر بھی وہ ایسا کر رہا ہے تو یہ بے ادبی کی جانب اسے بے ادبی کی جانب منسوب کیا جاتا ہے، یہ گستاخ ہے، بے ادب ہے، بے تہذیب ہے۔ اچھا، وہ بما ذکرنا، یہ جو تفصیل ہم نے بیان کی، یہ کہتے ہیں اس سے وہ اعتراض ختم ہو گیا جو یہاں لوگ کرتے ہیں۔ وہ بما ذکرنا ان دفع ما قیل، جو ہم نے ذکر کیا اس سے وہ اعتراض ختم ہو گیا جو یہاں کیا جاتا ہے۔ کیا ہے وہ؟ کہ ان ارید به اصطلاح العربیہ فلا حاجت الی قولہ علی سبیل الاصطلاح، اگر قول القائل لغیرہ فعل ہے نا، اگر اس جو یہ بتا رہے ہیں اس سے عربی قاعدہ مراد ہے کہ عربی قاعدے میں امر کسے کہتے ہیں، تو علی سبیل الاصطلاح کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ التماس اور دعا بھی عربی قاعدے کے مطابق کیا ہے؟ امر ہے۔ اس لیے اگر مراد عربی اصطلاح ہے تو علی سبیل الاصطلاح کہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو بتایا ہے اوپر اس سے یہ ختم ہو گیا اعتراض۔ کیوں ختم ہو گیا؟ کہ ٹھیک ہے نا، عربی ضابطے کے مطابق التماس اور دعا یہ دونوں امر ہے، لیکن اس میں تساوی کا معنی پایا جاتا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ طلب الفعل مع تساوی، اس میں اصطلاح نہیں ہوتا ہے، اور یہاں مراد یہ ہے کہ تساوی نہ ہو بلکہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے وہ ایسا کرے۔ وَإِنْ أُرِيدَ بِهِ اصطلاح الاصول، اور اگر اس سے اہل اصول کی اصطلاح مراد ہے تو یہ تعریف صادق آتی ہے تحدید اور تعجیز پر بھی، کیونکہ جو ایسا تحدید کے طور پہ کہتا ہے اے معلوم تم جو چاہو کرو، ہے نا، تو اس میں کہنے والا اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے کہ نہیں؟ تو یہ شامل ہے علی سبیل الاصطلاح کہنے کے باوجود یہ اس میں شامل ہے۔ کہتے ہیں اس کا جواب بھی ہو گیا۔ کیسے؟ اس لیے کہ ہم نے یہ کہا ہے کہ اس کا مقصد ایجاب فعل ہو، تحدید و تعجیز کا مقصد ایجاب فعل نہیں ہوتا ہے، اس لیے یہ اعتراض بھی یہاں نہیں کیا جا سکتا۔ وَإِنْ أُرِيدَ بِهِ اصطلاح الاصول، اور اگر اصول کی اصطلاح اس سے مراد ہے تو یہ تحدید اور تعجیز پر بھی صادق آتا ہے، لأنه أيضاً على سبيل الاصطلاح، اس لیے کہ وہ بھی اصطلاح کے طریقے پر ہے۔ تو اسے جواب اس کا وہی ہے جو ہم بتا چکے، وذالک، یہ تھوڑا سا اشارہ کر رہے ہیں پھر جواب کی جانب، اور یہ اس طریقے پر کہ لأننا نتکلم علی اصطلاح الاصول، ہم یہاں گفتگو کے اس طرح سے کر رہے ہیں، اہل اصول کے اعتبار سے ہم بات کر رہے ہیں، ولیس المقصود مجرد الاصطلاح، اس لیے یہاں محض اصطلاح یہ مقصود نہیں ہوگا بلکہ الزام فعل بھی ہونا چاہیے، ایجاب فعل کا معنی بھی پانا چاہیے۔ وذا لا يصدق الا على الوجوب بخلاف التحدید والتعجیز، اور یہ صرف وجوب پر صادق آتا ہے، ایجاب فعل والی صورت میں صادق آتا ہے، تحدید اور تعجیز پر اس کا صدق نہیں ہوتا ہے۔ یہ بات یہاں ان کی پوری ہو گئی۔ اب اس کے بعد یہ کہتے ہیں وَيَخْتَصُّ مُرَادُهُ بِصِيغَةٍ لَازِمَةٍ۔ میں اس بحث کو چونکہ تقریباً 30 منٹ ہو گئے ہیں اور گھنٹی بھی پوری ہو رہی ہے، میں ایک مثال آپ کو دے دیتا ہوں، آپ بحث کا مطالعہ کیجئے گا اور اس مثال کو بار بار آپ غور کیجئے گا۔ اگر بحث آپ کی سمجھ میں خود ہی سے آ جائے تو بہت اچھا ہے۔ ایک لفظ ہے
کہ لفظ معنی کے ساتھ خاص ہو اور معنی لفظ کے ساتھ خاص ہو. لفظ معنی کے ساتھ خاص ہو اور وہ معنی لفظ کے ساتھ خاص ہو. جیسے انسان ہے یہ حیوان ناطق کے لیے خاص ہے اور حیوان ناطق انسان کے ساتھ خاص ہے. تو لفظ معنی کے ساتھ خاص اور وہ معنی لفظ کے ساتھ خاص ہے نا. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی معنی کسی لفظ کے ساتھ تو خاص ہوتا ہے لیکن کوئی لفظ کسی معنی کے ساتھ خاص ہوتا ہے لیکن وہ معنی اس لفظ کے ساتھ خاص نہیں ہوتا ہے. جیسے اسد کا معنی شیر، تو اسد یہ شیر کے معنی کو لازم ہے لیکن شیر کا معنی یہ اسد کے ساتھ لازم نہیں ہے. غضنفر کا معنی بھی شیر، لیث کا معنی بھی شیر. تو لفظ تو معنی کے ساتھ خاص ہے لیکن یہ معنی لفظ کے ساتھ خاص نہیں ہے. اور کبھی اس کے علاوہ بھی ہوتا ہے کہ معنی جو ہے وہ لفظ کے ساتھ خاص ہو لیکن وہ لفظ اس معنی کے ساتھ خاص نہ ہو. تو ہر قرو کا لفظ آپ پڑھ چکے ہیں، القرا. یہ حیض اور طہر دونوں معنوں میں. حیض کا معنی یہ طہر کے قرو کے ساتھ خاص ہے، دونوں کو معنی. تو یہ جو معنی اور لفظ ہوتا ہے نا، اس میں کئی جہتیں ہوتی ہیں. ان جہتوں میں آپ غور کریں اور پھر یہاں جو ہمیں سمجھنا ہے ہم اس کی طرف تھوڑا سا اشارہ کر دیں کہ امر ہے یہ وجوب کے لیے آتا ہے. تو یہاں کیا وجوب امر کے ساتھ اور امر وجوب کے ساتھ یہ خاص ہے یا وجوب امر کے علاوہ اور امر وجوب کے علاوہ معنوں کے لیے بھی ہوگا؟ کئی صورتیں بن رہی ہیں نا. ایک صورت تو یہ کہ امر سے وجوب ہی ثابت ہوگا، وجوب امر ہی سے ثابت ہوگا، دونوں طرف سے لزوم ہو. اور ایک یہ کہ وجوب امر بھی سے بھی ثابت ہوگا، امر کے علاوہ سے بھی ثابت ہوگا. امر مثالیں میں سب کی دوں گا لیکن ابھی صرف اشارہ کر رہا ہوں. امر یہ اس سے وجوب بھی ثابت ہوگا، وجوب کے علاوہ اباحت اور ندب بھی ثابت ہوگا. کئی صورتیں، 3 صورتیں یہ بھی بن گئی نا. تو کسی بھی لفظ کو لے کر کے ان میں غور کریں اور پھر اس معنی میں امر میں غور کریں. انشاءاللہ اس کی تفصیل ہم کل آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ کیا کیا صورتیں بنتی ہیں اور کیسے پھر آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں.